प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी कि इन दोनों शहर में हिंदू लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर इनका जाना सख्त मना है। अब ऐसे में अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स किसी गलत तरीके से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करता है तो फिर ऐसे शख्स के साथ में क्या होता है, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको रमेश नाम के शख्स का एक ऐसा ही वाक़या बताने वाले हैं जो अपना नाम बदलकर मक्का और मदीना शहर में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद में रमेश के साथ में जो कुछ भी होता है उसको देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे पाक और साफ जगह है। मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा भी कहा गया है। यही वजह है कि हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश ज़रूर करता है और वहाँ पर जाकर हज करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से हर साल लाखों मुसलमान यहाँ पर अपने रब को राज़ी करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए पहुँचते हैं। मगर जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मक्का और मदीना में सिर्फ मुसलमानों को ही जाने की इजाज़त है, यानी कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों का जाना सख्त मना है। मतलब कि मक्का और मदीना शहर की हद में मुसलमानों के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता है। किसी दूसरे धर्म का कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं जा सकता है। और यही वो बात है जो इस जगह को लेकर लोगों के दिलों में और भी ज़्यादा उत्सुकता पैदा कर देती है। इसी बात को देखते हुए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मक्का और मदीना में कुछ ऐसा वैसा गलत काम होता है। मक्का में कोई ऐसी चीज़ रखी गई है जिसको मुसलमान लोग दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों से छुपाते हैं, मगर हम आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे पाक और साफ जगह है। इसलिए यहाँ पर कुछ गलत होना तो दूर, यहाँ पर कोई गलत काम के बारे में सोच भी नहीं सकता है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत की जाती है और अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। मगर कुछ लोगों को चाहे कितना भी बता दो, कितना भी समझा दो, मगर वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं कि मक्का और मदीना में कुछ गलत नहीं होता है। इसलिए फिर वो कुछ गलत तरीके से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई गलत रास्ता अख्तियार करके वो मक्का और मदीना में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ दीन और मज़हब है और मक्का और मदीना में जो भी निज़ाम बने हुए हैं, जो सिस्टम बने हुए हैं, वो भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। इसलिए जो लोग गलत तरीक़ों से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देता है। यानी कि आज तक जिसने भी गलत तरीके से अपना नापाक इरादा लेकर मक्का और मदीना में घुसने की कोशिश की है, वो कभी भी काबा शरीफ की इमारत तक नहीं पहुंच पाया है। अब ऐसे लोगों को या तो सऊदी अरब की पुलिस पकड़ लेती है या फिर अल्लाह की कुदरत खुद ही ऐसे लोगों का हिसाब व किताब कर देती है। अब आपको भारत के केरला के रहने वाले एक ऐसे ही रमेश नाम के शख्स का वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आपको इस्लाम धर्म की सच्चाई का पता चल जाएगा।
آپ کے دل میں جو اسلام کو لے کر غلط فہمیاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ دوستو، بھارت کے کیرلا کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام رمیش تھا، وہ پچھلے 20 سالوں سے سعودی عرب کے ریاض شہر کے منج علاقے میں ایک آفس میں کام کرتا تھا، اور رمیش 20 سالوں سے اپنے ایک مسلم دوست جس کا نام نور محمد تھا اس کے ساتھ میں رہ رہا تھا۔ رمیش اپنے مسلم دوست کے ساتھ میں مسلم دیش میں رہنے کی وجہ سے اسلام کی طرف کافی متاثر ہو گیا تھا، یعنی کہ اس کو اسلام دھرم کافی اچھا لگنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو رمیش پورے مہینے کے روزے رکھتا تھا، اپنے موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت کو سنتا رہتا تھا، اور یہ سب کچھ کر کے رمیش کو بہت سکون بھی پہنچتا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ رمیش اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طور طریقوں سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو چکا تھا، اور اس کو مسلمانوں کا طور طریقہ کافی پسند آنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے رمیش نے اپنے من ہی من میں اسلام دھرم کو قبول بھی کر لیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد سعودی عرب میں رمیش جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کے حالات بگڑ گئے، اور وہ کمپنی دھیرے دھیرے لوگوں کو گھر بھیجنے لگی۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن رمیش کا بھی نمبر آ گیا، یعنی کہ رمیش کو بھی اپنے گھر بھیج دیا گیا۔ اب رمیش کیرلا میں اپنے گھر پر آ گیا تھا اور اپنے لوگوں کے بیچ میں رہنے لگا تھا، مگر اب رمیش کو اپنے لوگوں کا طور طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اب اس کو یہاں پر گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب رمیش یہاں پر دل ہی دل میں اللہ کی عبادت کرتا اور دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی صورت نکال دے کہ وہ واپس سعودی عرب چلا جائے، لیکن اس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اس کا دوبارہ ویزا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ آخر میں اس نے اپنی چپی توڑی اور سب کے سامنے اسلام دھرم کو دل سے قبول کر لیا، اور اپنے گھر میں ہی اللہ کی عبادت کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا۔ رمیش کے اس کام کو دیکھ کر اس کا سماج بہت ہی زیادہ ناراض ہوا۔ انہوں نے اس کو اپنے سماج سے بے دخل کر دیا، یعنی کہ اس کو اکیلا کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے اللہ اس کی مدد بھی ضرور کرتا ہے۔ رمیش اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اس کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ اس کی اس مشکل کو بھی ضرور دور کرے گا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ مسلمان بننے کے بعد رمیش نے اپنا نام بدل کر ریاض رکھ لیا تھا، اور اس نے پھر ریاض کے نام سے ہی اپنا دوسرا پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں رمیش عرف ریاض نے سچے مسلم کی طرح 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے لگا تھا، اور اسلام کی دی گئی نصیحتوں پر بھی چلنے لگا تھا۔ ایک دن رمیش فجر کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، میں آپ کا گھر مکہ اور مدینہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہنا چاہتا ہوں، یہاں پر میں گھٹن محسوس کرنے لگا ہوں، یا اللہ، میری اس خواہش کو پورا کر دے۔ اس طرح سے رمیش نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ نے رمیش کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور کچھ ہی دنوں میں رمیش کا ویزا لگ گیا، اور رمیش عرف ریاض حج کرنے مکہ مدینہ پہنچ گیا۔ اب اس نے اپنے من ہی من میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب جتنے بھی دن جیے گا وہ وہیں پر رہے گا، یعنی کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی آخری سانس تک مکہ اور مدینہ میں ہی رہے گا، وہ اللہ کے اس پاک گھر کو چھوڑ کر واپس نہیں جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ انڈیا سے اپنے ساتھ میں اپنا کفن بھی لے لیا تھا۔ اس کے بعد رمیش عرف ریاض نے مکہ پہنچ کر عمرہ کیا، اور پھر وہ وہاں سے مدینہ چلا گیا۔ وہاں پر بھی وہ کچھ دن رکا، یہاں پر بھی وہ اللہ سے دعا مانگتا رہا، یا اللہ، میں تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، یا اللہ، میری دعا قبول فرما۔ اللہ نے اس کی اس دعا کو قبول بھی کر لیا۔ جب اس کا واپس آنے کا وقت قریب آ گیا تو ایک دن صبح فجر کے وقت میں وہ نماز پڑھ رہا تھا۔
اس دوران رمیش عرف ریاض جیسے سجدے میں گیا تو اللہ کی قدرت سے اس کے ساتھ میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ واپس سے سجدے سے نہ اٹھ سکا۔ اس کی سجدے ہی کی حالت میں موت ہو گئی۔ اس کے بعد میں رمیش عرف ریاض کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ دوستو، آپ خود ہی سوچئے کہ ایک غیر مسلم شخص جو کہ جنم سے اسلام کے ساتھ میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اس دھرم کی خوبصورتی نے اس کو ایک سچا مسلمان بنا دیا۔ اس نے اپنی آخری سانسیں بھی مکہ اور مدینہ جیسی پاک جگہ پر لی اور مدینہ کی پاک مٹی بھی اس کو نصیب ہوئی۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ خدا اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے کسی بھی بندے کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے رمیش عرف ریاض کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا اور پوری دنیا کے سامنے رمیش کو ایک مثال کے طور پر پیش کر دیا۔ اب دوستو، جو لوگ اسلام دھرم کو گندا سمجھتے ہیں، اسلام کو برا بھلا بولتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ ایسے لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اپنی سوچ کو بدل دیں گے اور اسلام دھرم کی خوبصورتی کو سمجھ لیں گے۔ یاد رکھیں، کسی کو بھی کسی کے دھرم کی برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سب کو اپنا اپنا دھرم پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کسی کے دھرم کی برائی نہ کریں، کسی بھی دھرم کو غلط نہ بولیں۔ دوستو، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔